ایک ذمہ داری ہے بندگی کی، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس لیے ہماری زندگی بندگی والی بنے، اللہ کی عبدیت والی بنے۔ تو بندہ بننے کی ذمہ داری ہے، اپنی ذات سے دین پر چلنا آ جائے۔ یہ ہر ایک کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانا۔ یہ ہمارا ہر دن کا سبق ہے، روزانہ ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم اس سبق کو دہراتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کریں گے، و ایاک نستعین، اور جو مانگنا ہوگا آپ ہی سے مانگیں گے، امیدیں صرف آپ سے، کہیں اور سے کوئی امید نہیں لگائیں گے۔ ہمارے مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے، ہر مخلوق کی ہر ضرورت کا پورا کرنے والا، اسے رب العالمین کہا گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ہمارا ہر دن کا سبق ہے جس کو ہم دہراتے ہیں، لیکن ہم سرسری پڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ذمہ داری کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی، مالک یوم الدین، حساب کے دن کے مالک ہیں وہ۔ ہم سب کو حساب دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، کہ ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو کتنا پورا کیا ہے، زندگی کو بندگی پر کتنا ڈالا ہم نے، اللہ کی اطاعت کتنی آئی۔ تو ایک ذمہ داری تو یہ ہے۔ دوسری ذمہ داری ختم نبوت کے طفیل، چونکہ ہم سب خاتم النبی کے امتی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوہری ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے۔ دوسری ذمہ داری دنیا کے بسنے والے سارے انسان، بلکہ قیامت تک آنے والی ساری نسلیں، چونکہ یہ امت آخری امت ہے، اب اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، یہ سب کے سب دین پر چلنے والے بن جائیں، اس کی فکر، اس کی محنت بھی میرے ذمے ہے۔ تو اس امت کے ہر فرد کے ذمے ہے یہ، لیکن آج ہم اپنی ذمہ داری کو بھولے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا پہلے دن کا سبق ہے۔ مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان کہلوائی جاتی ہے، دعوت کے بول اس کے کان میں ڈلوائے گئے، جیسے ابھی ہم نے ظہر سے پہلے بھی سنا، بچہ رو رہا ہے، بھوک سے بلک رہا ہے، پھر اس کی تہنیک، اس کو جو ہے شہد تالوں میں لگائی جاتی ہے، لیکن کیا کہنے اس سے پہلے یہ تو ضرورت ہے، روزی ضرورت ہے، مقصد زندگی ان دو بنیادوں پر آئے، دعوت اور عبادت۔ اس لیے ایک کان میں جو ہے دعوت کے الفاظ اور دوسرے کان میں اقامت کے ذریعے سے گویا اشارہ ہے عبادت کا۔ تو دعوت اور عبادت یہ ہماری زندگی کی گاڑی کی گویا دو پٹری ہے، جیسے ٹرین دو پٹریوں پر چلتی ہے، ایسے ہی ہماری زندگی کی گاڑی ان دو پٹریوں پر چلے گی، دعوت و عبادت۔ اور علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اذان اور اقامت دونوں ایک ہی کان میں کہلوا سکتے تھے، لیکن ایک طرف اذان دوسری طرف اقامت کے دونوں طرف سے کان کو سیل کر دیا گیا کہ بہت ساری آوازیں آئیں گی دنیا میں، کسی آواز سے متاثر نہیں ہونا، دل میں کسی کا تاثر نہ ہو۔ اگر ہم اپنی ان بنیادوں پر ہیں تو اللہ کا غیبی نظام ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی غیبی طاقت ہمارے ساتھ ہے، اور جس کا رب ہے اس کا سب ہے، رب ساتھ ہو گیا تو سب ساتھ ہو جائیں گے۔ ہر ایک کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اس لیے حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جب بندے میری اطاعت پر آتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں رحمت کا اور رحم کا جذبہ ان کے بادشاہوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں، اور بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو کہا کہ میں ان کے حکمرانوں کے دلوں میں ظلم و ستم بھر دیتا ہوں۔ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے اوپر حاکم ہیں، جیسی ہماری زندگی ہوگی ویسے فیصلے اللہ کی طرف سے اتارے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی ان بنیادوں پر آ جائیں کہ اللہ کی بندگی میرے اندر آئے، بندہ بن کر جینا آ جائے۔ کیا مطلب ہے بندہ کو اس کو سمجھانا ہے؟ نہیں، اردو میں تو ایک ہوتا ہے نوکر،
नौकर का काम मुतय्यन होता है, वक्त मुतय्यन होता है। ये 8 घंटा आपको ड्यूटी करने हैं और ये काम है आपके ज़िम्मे। वो अपना काम करेगा, 8 घंटा हो गया तो वो वापसी की तैयारी करेगा। लेकिन उससे ऊपर का एक दर्जा होता है ग़ुलाम का, कि इसका कोई काम मुतय्यन नहीं और इसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं, 24 घंटा ये है, ये ग़ुलामी पर है। जिस वक्त जो काम लगा दिया जाए उस वक्त उसको वो काम करना है। किसी काम को नहीं कह सकता। नौकर तो कह सकता है कि साहब ये मेरा काम नहीं है, आपने जो काम मुझे बताया था मैंने उतना कर लिया है, वो ये कह सकता है। हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हमारा एक मुआहदा हुआ है कि इतना काम करेंगे। वो तो नौकर है, सर्वेंट है वो, तो उसका काम मुतय्यन, उसका वक्त मुतय्यन। लेकिन ग़ुलाम का न वक्त मुतय्यन है न काम मुतय्यन है। हाँ, लेकिन ये है कि वो अपने दीन पर रहेगा, अपने दीन में वो आज़ाद है। लेकिन उससे आगे का दर्जा है बंदे का, कि ये 24 घंटा ग़ुलाम भी है और ये आज़ाद भी नहीं है। ये जिसका बंदा है उसी की परस्तिश करेगा, उसी की इबादत करेगा, उसी के सामने झुकेगा, किसी और के सामने नहीं झुक सकता। उसको बंदा कहते हैं। यानी ग़ुलामी की आखिरी हद है ये। हम किसी लाइन में आज़ाद नहीं हैं, ना बोलने में, ना सुनने में, ना देखने में, ना करने में, ना सोचने में, ना चलने में। हमारे जिस्म का हर हिस्सा पाबंद है। ये क्या मंशा है अल्लाह की, वो क्या चाहते हैं। तो अल्लाह ने अपनी मंशा समझाने के लिए हमें अपना महबूब नबी बतौर रहबर के हमारी तरफ भेजा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन ज़िंदगी, एक आइडियल ज़िंदगी हमारे सामने पेश की। और ज़िंदगी में ऐसी चाशनी और ऐसी कशिश है और ऐसी जाज़बियत है कि लोगों के दिल खींच कर आ जाते हैं उसकी तरफ। लेकिन हमने ख़ुद जो है ना उसको बरता, ना लोगों के सामने पेश किया। लोगों के दिलों में जो नफ़रतें हैं वो हमारे अंदर के बिगाड़ की वजह से, वरना ज़िंदगियाँ उन बुनियादों पर आ जाए। तो हदीस का खुलासा है कि सुन्नतों में अल्लाह ताला ने जो तासीर रखी है कि जो अपने होते हैं उनके दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, जो गैर होते हैं उनके दिलों पर हैबत तारी होती है। सुन्नत का एक असर होता है, उसका एक रोब होता है। लेकिन हम माहौल से इतने मुतासिर हैं क्योंकि ईमान की मेहनत नहीं हमारे माहौल में, हालांकि हमारा असल सरमाया ईमान है। आज हमने जो है अपने ईमान की कीमत को, इस सरमाया को हमने पहचाना नहीं है, इसको जाना नहीं है, इसलिए इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं होती। हर आदमी खुद अपना जायज़ा ले ले। सुबह उठने से लेकर बिस्तर पे जाने तक दिन भर हमारा जो गुज़रता है, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, कितनी मरतबा मुझे ये ख़्याल आता है कि मुझे अपने ईमान के बारे में कुछ मेहनत करनी चाहिए, इसके बनाने की, इसके बचाने की, इसके बढ़ाने की। इसका ख़्याल मेरे दिल में आता है। जिस तरह अपनी प्रॉपर्टी बनाने और बढ़ाने की फ़िक्र होती है, अपने दुनिया के मसाइल जिस तरह सामने होते हैं, तो क्या मेरे सामने ये भी मसला आता है कभी मेरे जहन में? कभी आखिरत भी मेरे सामने आती है? मुझे अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देना है, कभी ये बात भी? इन्हें नमाज की हालत में हम अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहे हैं, ज़ुबान से सुन रहे हैं अपने कानों से, मालिक यौमिद्दीन, हिसाब के दिन के मालिक है वो, लेकिन फिर भी दिल के अंदर उसका इस्तेज़ार और ध्यान नहीं पैदा हुआ कि मुझे हिसाब देना है। तो तैयारी क्या करेगा जब ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, ज़िम्मेदारी का ख़याल ही नहीं है, ज़िम्मेदारी का ध्यान ही नहीं आया दिल में, तो तैयारी की तरफ तवज्जो कैसे जाएगी? कई मुज़ाकरा इसीलिए वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि एक दूसरे को याद दिलाते रहें, ये याद दिलाना नफ़ा देगा। कि इसीलिए हमारे यहाँ मोहल्लों के हिसाब से हफ्तेवारी गश्त होता है, लोगों को बुलाते हैं और ईमान का मुज़ाकरा होता है, ताकि याद दहानी हो जाए, कुछ एहसास पैदा हो जाए, कुछ फ़िक्र पैदा हो जाए, कुछ उसका ध्यान आ जाए। गश्तों के ज़रिए लोगों के घरों पे जा के जो है ईमान की बात का मुज़ाकरा होता है, ताकि इसके ज़रिए से कुछ हमारी दिल की गफलतें धुल जाएँ, दूर हो जाएँ। शबगुज़ारी का इज्तिमा होता है शहर के एतबार से, बस्तियों के एतबार से, ताकि उस माहौल में आने के बाद में आदमी की
تھوڑی سی سوچ بدلے، کیونکہ ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ ماحول بدلے گا تو اندر کی فکریں بدلیں گی، اندر کے جذبات بدلیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پائی تھی، قوم کی ہمدردی، اور کیونکہ ہر نبی کے دل میں انسانیت کی خیرخواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ نبی سے زیادہ کوئی انسانیت کا خیرخواہ نہیں دنیا میں، انسانوں کی بھلائی چاہنے والے، کیونکہ اللہ نے خاص ان کو دنیا میں اسی لیے برپا کیا، اسی لیے بھیجا ہے کہ انسانوں کی بھلائی اور ان کی خیرخواہی کی بات ان کو بتلائیں گے، سمجھائیں گے جا کے، تو ان کے دل اس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو راستے سے جا رہے تھے تو ایک فرعونی آدمی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا اپنے، کہ چل میرے ساتھ، میرا کام کرنا، کیونکہ ظلم تھا فرعونیوں کا بنی اسرائیل لوگوں پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس فرعونی کو جو ہے انہوں نے مارا، اور ایک گھوسا مارا، اور نبی کی طاقت، کہتے 40 جنتی مردوں کے برابر ایک نبی کو طاقت دی جاتی ہے، اور ایک جنتی مرد دنیا کے اعتبار سے 1000 مردوں کے برابر طاقت رکھتا ہے۔ اب اتنی طاقت رکھنے والے آدمی کا ایک گھوسا کیسا ہوگا؟ تو اسی میں کام ہو گیا اس کا۔ فرعون کا آدمی، اب وہاں اس کے پارلیمنٹ میں بات پہنچی کہ صاحب ہمارے آدمی کو مارا گیا ہے، تو فوراً ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ کس نے کیا یہ حرکت؟ ہمارے اوپر کس کی ہمت ہو گئی، جرأت ہو گئی؟ تو بتایا کہ وہی جس کو آپ نے پالا ہے۔ تو ایک دم غصے میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایک چاہنے والا بھی تھا اس نے خاموشی سے آ کے ان کو خبر کر دی کہ حضرت آپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے۔ تو یہ تشکیل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ ان سے کام لینا ہے نبوت کا، تو اس ماحول سے نکلوا کر نبوت کے گھرانے میں پہنچایا گیا۔ شعیب علیہ السلام مدین میں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب تشکیل ہو رہی ہے، ان کو وہاں پہنچوایا گیا۔ جب وہاں بستی میں پہنچے تو دیکھا کہ پنگھٹ پر جو ہے لوگ اپنے جانوروں کو لا کر پانی پلا رہے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں وہ ایک کنارے کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو لے کر۔ میں نے کہا نا کہ نبی کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے خیرخواہی کا، تو پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ تو کہا کہ اصل میں ہمارے والد تو ہیں بوڑھے، کمزور ہیں، وہ آتے نہیں ہیں، اور یہاں یہ سب مضبوط لوگ ہیں، تو یہ جب پلا کر کے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہمارا نمبر آتا ہے، اور کوئی مہربانی کر دے پانی کھینچ کر پلا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈول سے پانی کھینچ کر کے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے داعی کے اندر۔ آج ہم جو ہے ان ساری چیزوں سے دور ہو گئے، اگر وہ بنیادیں ہمارے اندر آ جائیں، جیسے میں نے کہا نا کہ اس امت کو اللہ نے دعوت و عبادت کے ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے، تو جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس اعتبار سے ان کو جو ہے اس لائن سے ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے وہ خوبیاں، وہ صلاحیتیں، وہ صفات ہمارے اندر رکھی ہیں، لیکن ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے۔ اس رخ سے ان صلاحیتوں کا استعمال ہو رہا ہے، کہیں اور ہو رہا ہے، جس مقصد کے لیے دی گئی تھی اس مقصد میں استعمال نہیں ہو رہی۔ صلاحیت بہت امت کے اندر، تو ایک سے ایک جو ہے ہیرے ہیں، بلکہ حدیث کا خلاصہ ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، انسان جو ہے سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہوتے ہیں، معدنیات زمین سے نکلتی ہیں۔ کہ انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں، قیمتی ہیں مطلب، لیکن تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے زمین سے ان چیزوں کو نکالنے کی محنت، پھر نکالنے کے بعد پھر اس کی پالشنگ، اس کی صفائی، اس میں سے پھر اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ سونے کے کنر پہ
آگ پہ تپایا جاتا ہے تو اس کا میل چھٹتا ہے تو پھر اس کی روشنی اور اس کی چمک ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے انسانوں کے اندر بھی بڑی خوبیاں، بڑی صلاحیتیں ہیں، لیکن اس رخ سے محنت ہو ان کے اوپر تو پھر ان کے اندر کی صلاحیتیں کھل کر لوگوں کے سامنے آئیں گی، پھر دیکھیں گے واقعی کہ اسلام یہ ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ آج تو ہماری زندگیاں چونکہ اس لیے کمیونزم کا جو بانی تھا اس نے اسٹڈی کیا اسلام کی، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے سمجھانے کا بہت خاص ملکہ ان کو دیا تھا۔ اس کے پاس ملاقات کے لیے گئے، اس کو دعوت دی اور اسلام کیا ہے اس کو سمجھایا تو اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اتنا بہترین مذہب ہے تو واقعی میں قبول کرنا چاہیے۔ مجھے آج تک اس انداز سے کسی نے نہیں بتلایا، لیکن پھر بھی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے پی اے ہوتے ہیں مشورہ دینے والے، تو پہلے میں ذرا سا اپنا مشورہ کر لوں تو میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ تو جب اس نے اپنے وزیروں سے اور مشیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو اسلام انہوں نے پیش کیا ہے وہ تھیوریٹیکل ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، پریکٹیکیبل نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر قابل عمل ہوتا ہے یہ تو ان کی زندگیوں میں بتائیے آپ کہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتلائی ہیں، ان سے پوچھے کہ بھئی آپ نے جو کچھ بتایا ہے میں پریکٹیکلی اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کوئی ایسا کنٹری مجھے بتا دیجیے، کوئی کنٹری نہیں تو کوئی ایسا اسٹیٹ بتا دیجیے، کوئی اسٹیٹ نہیں تو کوئی ایک ضلع بتا دیجیے، کوئی ایک ضلع نہیں تو کوئی ایک شہر بتا دیجیے جہاں میں یہ ساری چیزیں عملاً دیکھ سکوں۔ چنانچہ دوسرے دن جب پہنچے مولانا کہ بھئی کیا ارادہ ہے، کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ کہا کہ مولانا آپ کی باتیں نے تو میرے دل کو گھائل کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پریکٹیکلی ذرا دیکھ لوں اس کو۔ کوئی ملک، کوئی صوبہ، کوئی ضلع، کوئی شہر آپ ایسا بتا دیں جہاں میں جا کر کے دیکھ لوں جو اسلام آپ نے بیان کیا میرے سامنے وہ اسلام پریکٹیکلی پورے طور سے کسی بستی میں کوئی ایسی آئیڈیل نمونے کی بستی ہے تمہارے پاس؟ صحابہ نے چونکہ اپنے آپ کو بنایا تھا اس لیے ان کی دعوت جو ہے 2 جملے میں ہوتی تھی، اسلم تسلم، ہماری بات قبول کر لو سلامتی میں آ جاؤ گے، بات تسلیم کر لو، ہم ایک دعوت لے کر آئے ہیں اس دعوت کو قبول کر لو، تم اللہ کی سلامتی میں رہو گے۔ تو لوگ پوچھتے تھے کیا دعوت ہے تمہاری؟ تو کہتے تو کون مثلنا، ایک زندگی لے کر آئے وہ زندگی قبول کر لو۔ آپ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا دعوت ہے آپ کی تو ہم ان کو کتاب دیں گے، بھئی یہ دعوت ہے ہماری، یہ لٹریچر ہے۔ حالانکہ لٹریچر ہمارے پاس 4 آسمانی کتابیں ہیں، لیکن عملی نمونے کتنے ہیں؟ انبیاء کرام قوم و بیش 1.25 لاکھ، اس سے کچھ کم زیادہ، صحیح تعداد اللہ کے علم میں۔ علمی نمونے 4 ہیں اور 100 صحائف ہیں چھوٹے کتاب سے، لیکن عملی نمونہ پریکٹیکل لائف انبیاء کرام کی 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تو زندگیوں سے سمجھ میں آئے گی، علم و رہبری ضرور کرے گا لیکن اس پر چلانے کی طاقت، فرمایا اس کے لیے اندر کا یقین چاہیے، باہر اس کا ماحول چاہیے۔ تو یہ محنت اسی کی ہے کہ اندر یقین بنے، باہر ماحول بنے۔ ہفتے واری گشت ہے، روزانہ کے 2.5 گھنٹے ہیں، مہینے میں 3 دن لگانا ہے، سال میں 40 دن کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ محنت اس لیے ہے کہ میرے اندر اس کا یقین پیدا ہو، کیونکہ یقین ہی اصل سرمایہ ہے جو آدمی کو چلاتا ہے۔ زندگی بندگی پر آئے گی یقین کی بقدر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کا قول نقل کیا قرآن میں کہ بڑے بڑے نافرمان کل قیامت کے میدان میں جب اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو انتہائی شرمندگی، انتہائی ذلت ان کے اوپر، اور ان کا سر جو ہے جھکا جا رہا ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے سر جھکے جا رہے ہوں گے ہمارے ذلت کے، ہمارے شرمندگی کے، ندامت کے کہ ہائے ہم نے کیا کیا، ایسے کریم مالک کو ہم نے ناراض کیا، ہم کہاں جائیں، کون سا ٹھکانہ ہمارے پاس ہے۔
حسرت ہوگی، افسوس ہوگا جب اللہ کے سامنے پیشی ہو، کیونکہ دنیا میں ہم اسی کا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ جب وہ محسن سامنے ہوگا تو سارے احسانات یاد آ کر کے اور پھر آدمی کے اندر وہ ندامت پیدا ہوگی، لیکن وہاں کی ندامت آدمی کو کام نہیں دے گی۔ یہ وہاں فریاد کریں گے کہ اللہ پھر سے ایک چانس دے دے، دنیا میں لوٹا دے۔ تو کیوں اب دنیا کی کیوں سوجی تمہیں؟ نعمل صالحا، ہم نیک عمل کر کے آ جائیں۔ تو ابھی نیک عمل کی بات کیوں سمجھ میں آئی؟ انا موقنون، کیونکہ ہمیں یقین آیا۔ تو یقین بنیاد ہے نیک عمل کی، جتنا یقین ہوگا اتنی زندگی نیک عمل پر آئے گی، اور یقین کمزور ہوگا تو نالج تو بہت ہے، آج تو ماشاءاللہ موبائل کے ایک کلک میں جو ہے کیا چاہیے آپ کو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ والوں کے بیانات ہمارے موبائل میں ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کر کے رکھے ہیں، بڑی بڑی کتابیں دینی ہمارے جیب میں ہے وہ۔ تو علم کے وسائل تو بہت ہیں آج، لیکن میری پریکٹیکل لائف اس کے مطابق کتنی بن رہی ہے، کتنی چل رہی ہے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے، دوسروں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک اپنا ذمہ دار ہے، وہ خود اپنا حساب لے۔ حاسبو قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے خود اپنا حساب لگا لو۔ وہاں اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ تیری کتاب ہے یہ، تو پڑھ لے اور تو خود فیصلہ کر تیرے بارے میں ہم کیا معاملہ کریں۔ تو اس نے جب یہ سوال کیا تو مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دے سکے۔ کوئی ملک، کوئی صوبہ، کوئی ضلع، کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو لا کر بتاتے کہ ہاں یہ دیکھ لو، اسلام دیکھنا ہے تو یہاں آ جاؤ۔ ہمارے عقائد، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاقیات، کون سا شعبہ ہے؟ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یہ حال ہے ہمارا۔ اونٹ جو ہے نا ایک جانور ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ کا بڑا شاہکار ہے، بڑی قدرت ہے اللہ کی۔ اللہ نے بطور اپنی قدرت کے اس کو بیان کیا قرآن میں کہ غور نہیں کرتے تم، میری قدرت کی نشانیاں دیکھو۔ تو اس میں اونٹ کو بتایا کہ اونٹ کو دیکھیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی حسی طاقت دی ہے، ریگستانی جہاز کہلاتا ہے نا، ریگستان ریت کے علاقوں میں چلتا ہے وہ، تو جب طوفان آنے والا ہوتا ہے، ہوا کا طوفان آتا ہے صحرا میں، تو ایسی ہوا چلتی ہے کہ وہ ریت کو کاٹ کر کے بالکل جیسے ریت کی ایک دیوار اڑ کے جا رہی ہے، اس کو پورا ایک سلیب ہوتا ہے، وہ ہوا اڑا کے لے جاتی ہے اس سے، اور جہاں کوئی درخت سے وہ ٹکرائے وہ پوری ریت وہیں ڈھیر ہو جاتی ہے، وہ درخت اسی میں پورا ڈھک جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر ہے اس سے ٹکرا گئی وہ، تو پوری ریت اسی آدمی کے اوپر اسی کی قبر بن جاتی ہے وہ۔ لیکن اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حصی قوت دی ہے کہ جب طوفان آنے والا ہوتا ہے تو فوراً اپنی گردن نیچے ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، تو اونٹ سوار سمجھ لیتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، تو وہ بھی نیچے اتر کر، اونٹ کے چمڑے ان کے پاس ہوتے ہیں، نیچے بچھا کر، کیونکہ اس کا چمڑا جو ہے وہ ریت کی گرمی کو برداشت کر لیتا ہے، تو اونٹ کے بغل میں جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے آدمی۔ طوفان آتا ہے اور وہ ریت کے سارے جو ہے سلیبس گزر جاتے ہیں اس طوفان سے، کیونکہ وہ جو ہے زمین سے 3-4 فٹ کی اونچائی سے اڑتے ہیں وہ، تو اونٹ اپنی گردن ڈال دیتا ہے زمین پر، بیٹھ جاتا ہے، اور اونٹ سوار اس کے بغل میں سو جاتا ہے۔ پھر جب اونٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب طوفان ختم ہو گیا تو اپنی گردن اٹھاتا ہے، تو سوار سمجھ لیتا ہے کہ اب چلنے کا وقت آ گیا۔ عجیب اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ہر ایک کو اپنی حفاظت کا سامان ان کو دے رکھا ہے۔ مجھے کیسے بچنا ہے یہاں پر، مجھے رہنا تو یہیں ہے، جینا اسی میں ہے، تو میری اپنی حفاظت کا سامان کیا ہے؟ کون بچانے والا ہے مجھے؟ کہ اللہ ہے۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کیسے پوری کرنی ہے۔ مچھر کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، وہ بالکل چھوٹا سا، لیکن اسے پتہ ہے کہ میری غذا کیا ہے، کہاں جانا ہے مجھے، وہ برابر جو ہے سونگ کر کے آتا ہے اور الارم بجاتے ہوئے آتا ہے، وہ خبردار ہو جاؤ آ رہا ہوں میں، بھنبھناتے ہوئے آتا ہے۔ آپ کے لحاف کا، چادر کا، شال کا کہیں ذرا سا حصہ کھلا ہے یا کوئی سوراخ ہے تو وہیں سے گھسے گا وہ اندر،
اور اس کے یہاں غدود ہوتے ہیں جس میں کیمیکل تیار ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو سونڈ ہے جب وہ انسان کے جسم میں اس کی چمڑی میں انسرٹ کرتا ہے، انجیکٹ کرتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں اس کے خون میں ایک نظام رکھا ہے کہ چمڑی کٹ جاتی ہے تو فوراً خون کے اندر کا وہ مادہ اس کو پیچ اپ کرتا ہے. وہ ایک لیسدار مادہ ہوتا ہے خون کے اندر کہ وہ جو ہے اس کی سونڈ سے اگر آ کے چپک گیا تو بہت کمزور ہوتا ہے مچھر کا وہ انجیکشن، وہ اندر ہی ٹوٹ کے اس کا وہ حصہ رہ جائے گا، اس کا منہ جس سے وہ خون چوستا ہے. تو اس لیے اس کے اندر جو ہے ایک کیمیکل تیار ہوتا ہے، وہ اسپرے کرتا ہے ساتھ میں تاکہ وہاں خون جمنے نہ پائے، کلاٹنگ نہ ہو خون کی. تو یہ اپنا جو ہے سونڈ اندر ڈال کر کے برابر اپنا خون چوس کر اپنی غذا لے کر کے نکل جاتا ہے، اڑ جاتا ہے. یہ کس نے سکھایا اس کو؟ مجھے کتنا خون لینا ہے، کتنی دیر کے لیے. ہمارے یہاں باقاعدہ جو ہے میڈیکل فیلڈ میں ایک ڈگری ہے اس کی، پی جی میں ڈی اے اینستھیٹک. مریض کا آپریشن کرنا ہے، آدھا گھنٹہ بیڈ پر رہے گا تو اس کو کتنا جو ہے دوا دینا ہے تاکہ اتنی دیر کے لیے یہ بے ہوش رہے، اتنے وقت میں اس کا معاملہ ہو جائے. اس کا باقاعدہ ایک کورس ہے. اس مچھر کے بچے کو کس نے سکھایا ہے کہ کتنا کیمیکل دینا ہے؟ کیونکہ بے ہوش کرنے کی دوا زیادہ بھی ہو گئی تو خطرہ، کم ہوئی تو بھی خطرہ، اس کا حساب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ان کی اپنی ضرورت کے اعتبار سے ان کو علم دیا، لیکن انسان کو، کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے ماں باپ اور دوسرے لوگ ذریعہ بنتے ہیں، یہ سیکھتا ہے اپنے ماحول میں آ کر کے. ورنہ اس کو نہیں پتہ، اگر ماں باپ نہ دیکھیں تو یہ پاخانہ اور پیشاب میں ہاتھ بھر کے اسے چاٹ لے گے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ مرغی کا بچہ چوزا جو ہوتا ہے انڈے سے نکلا ہے، دانہ جو ہے بکھرا ہوا ہے، وہ دانہ ہی چگے گا، ریت کا ذرہ منہ میں نہیں لے گا. وہ اسے پتہ ہے مجھے کھانے کی چیز یہ نہیں ہے. لیکن انسان کا بچہ نہیں جانتا مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. انگارہ دیکھے گا اسی کو ہاتھ پکڑ لے گا وہ، اگر ماں باپ نہ دیکھیں، دھیان نہ دیں، چھری لے کر کے اپنا ہاتھ کاٹ لیے. تو یہ نادان ہوتا ہے، یہ جانتا نہیں، اپنی ضرورت کی بھی چیزیں نہیں جانتا یہ. تو شریعت کیا جانے گا؟ تو ضرورت کی چیزیں سیکھتا ہے تو شریعت بھی سیکھنا پڑے گی، اس کو دین بھی سیکھنا پڑے گا. اور سیکھنے کے لیے آج وہ ماحول ہمارے گھرانوں میں نہیں ہے. ورنہ ایک دور تھا کہ مرد مسجد میں جو ہے سیکھتے تھے، وہ جا کر کے اپنی عورتوں کو سکھاتے تھے اور عورتیں پھر اپنے بچوں کو سکھاتی تھی. ایک ترتیب تھی، دین کے سیکھنے کی ایک نظام تھا. لیکن آج وہ ماحول نہیں رہا. اب اس عمر میں ہم کہاں جائیں گے سیکھنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہم کو یہ دیا ہے کہ ہم اس راستے میں نکل کے ایمان بھی سیکھیں، اپنے اعمال سیکھیں، اپنے اخلاق بنائیں. 12 مزاج کے لوگ ایک ساتھ نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ چلنے میں، ایک دوسرے کے جو ہے جھیلنے میں آدمی کے اخلاق کی بھی تربیت ہوتی ہے. پھر معاشرت کا دین اور اخلاقیات کا دین اور معاملات کا دین، یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے آدمی سیکھتا رہتا ہے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے. تو بھائی اس کے لیے نیت ارادہ کر کے بتائیں، سب تیار ہیں؟